نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عمر 23 سال کی، جن میں 13 سال آپ کے مکے میں ہیں اور 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مدینہ طیبہ کی۔ جب آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو باقی فرائض کے ساتھ ساتھ مدینہ میں جہاد بھی فرض ہوا، اور یہ وہ فرض ہے جو قیامت تک جاری رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زمانہ نبوت جو مدینہ میں گزرا، جو جہاد ہوا، 2 قسم کا ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی بار آپ حضرات کو سمجھایا کہ ایک کو غزوہ کہتے ہیں اور دوسروں کو سرایا کہتے ہیں۔ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خود کمان کر رہی تھی، جنگ کی اور جہاد کی، لڑانے میں، جہاد کرانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کو داد و دہشت دے رہے تھے۔ صفوں کو آپ خود تیار فرماتے، مجاہدین کو آپ خود نکالتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے فتح کی دعا مانگتے۔ ان کی تعداد 27 ہے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے۔ یہ 10 سالہ زمانہ نبوت۔ 67 یا 68 ایسی جنگیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو شریک نہیں ہوئے، آپ نے لشکروں کو روانہ فرمایا، جھنڈا کسی کو دیا، تلوار کسی کو دی، لشکر کی کمان کسی کو دی۔ مدینے میں رہ کر ان مجاہدین کی خبر، حالات سے واقفیت، تازہ بتازہ، قدم بقدم، لحظہ بلحظہ۔ بعض لڑائیاں ایسی تھیں آپ مدینے میں تھے، اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنگ کی پوری ویڈیو چلا دی تھی، آپ مدینے میں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے۔ کس کے ہاتھ میں تلوار آئی آپ یہ بھی ارشاد فرما رہے تھے، کون شہید ہوا آپ یہ بھی ارشاد فرما رہے تھے، جنگ کا نقشہ کیا تھا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے۔ اللہ پاک نے زمین کو سمیٹ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ اور بعض جنگیں ایسی تھیں جو جاسوسوں کے ذریعے، مخبریوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جنگوں کو اطلاعات پوری کی پوری ملتی رہی۔ جن 27 جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا، جنہیں غزوات کہا جاتا ہے، اس میں غزوہ بدر بھی ہے، غزوہ احد بھی ہے، غزوہ حنین بھی ہے، غزوہ خیبر بھی ہے، غزوہ تبوک بھی ہے، کئی غزوات۔ یہ جو شوال کا مہینہ گزرا، اب ہم ذی القعدہ سے گزر رہے ہیں۔ 1444 کے ذی القعدہ کی آج 6 تاریخ۔ توجہ دلا کے میں آگے چلوں گا کہ ذی القعدہ کا مہینہ، یہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینوں میں 4 مہینے عزت والے ہیں، جن میں کافر بھی لڑائی نہیں لڑتے تھے۔ ابو جہل بھی تلوار کو روک لیتا تھا، ابو سفیان بھی تلوار کو روک لیتے، کہ یہ 4 مہینے حرمت اور عزت اور شان والے ہیں، ان میں جنگیں نہیں ہوتی تھی۔ یہ جنگیں ہوئی شوال میں، لیکن ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ ذی القعدہ ہے۔ قعدہ کہتے ہیں بیٹھنے کو، 2 سجدوں کے درمیان میں آپ بیٹھتے ہیں، عربی میں اسے قعدہ کہا جاتا ہے۔ اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اسے تشہد کہا جاتا ہے۔ رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، اسے قوما کہا جاتا ہے۔
دو سجدوں کے درمیان میں اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر میں ایک دفعہ بندہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ لے، یہ واجب ہے۔ نماز پڑھتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا، قوما بھی واجب ہے، رکوع سے کھڑا ہونا اتنی دیر کہ جتنی دیر میں ایک بار آدمی سبحان اللہ اللہ اکبر یا الحمدللہ کہہ لے۔ یہ قعدہ دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھنے کو کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کو ذوالقعدہ بیٹھنے والا مہینہ کہا جاتا ہے، اور یہ ان 4 مہینوں میں ہے جو عزت، حرمت اور شان والے ہیں، جن میں لڑنا، خون بہانا، گالی گلوچ کرنا، فساد مچانا اس شریعت میں حرام ہے۔ ذوالقعدہ کا معنی بیٹھنے والا، کیوں کہ اس مہینے میں حاجی سواریوں پہ بیٹھ کر حج کے لیے جاتے ہیں۔ کوئی جہازوں پہ بیٹھتا ہے، کوئی اونٹوں پہ بیٹھتا ہے، کوئی گھوڑوں پہ بیٹھتا ہے، کوئی بس و کاروں میں بیٹھتا ہے، کوئی سائیکل موٹر سائیکل پہ بیٹھتا ہے۔ یہ مہینہ حج کے سفر کا ہے۔ کفار مکہ بھی اس لیے اس مہینے میں نہیں لڑتے تھے کہ یہ حاجیوں کے سفر کا مہینہ ہے، تاکہ ان کے سفر کے اندر رکاوٹ نہ ہو۔ مکے کا سفر امن و امان کا ہو، راستے میں کسی کو کانٹا بھی نہ چبھے۔ لیکن یہ جو پیچھے شوال کا مہینہ اس سے پہلے گزرا، اس شوال کے مہینے میں غزوہ احد ہوا، اور اسی شوال کے آخری دنوں میں جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں آج آپ حضرات کے سامنے، وہ غزوہ احزاب ہوا، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، 2 نام ہیں اس کے۔ اور ایک غزوے کے اندر 2 غزوات شامل تھے، غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ۔ یہ دونوں ایک ہی غزوے کے حصے ہیں، بے شک الگ الگ ہیں، لیکن حالات و واقعات، دن اور تاریخ، اسباب اور سبب، علت، یہ جنگ کیوں ہوئی، یہ غزوہ کیوں ہوا، یہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ اللہ آپ کو مدینے لے جائے، آمین کہہ دیں، زور سے آمین کہہ دیں۔ جہاں 6-7 مسجدیں ہیں مدینہ پاک میں، زیارت کی جگہ ہے۔ یہ وہ میدان ہے جس کو جنگ احزاب کا میدان کہا جاتا ہے۔ احزاب جمع ہے حزب کی، حزب کہتے ہیں ایک پارٹی کو، ایک جماعت کو۔ احزاب کئی جماعتیں اور کئی پارٹیاں، مکے اور مدینے کی اور گرد و نواح کی تمام کفر کی پارٹیاں جمع ہو کر مدینے پہ حملہ آور ہوئی۔ علماء نے لکھا ہے کم از کم 12 پارٹیاں تھیں جو مدینے پہ حملہ آور ہوئیں، اور ان کو حملے کے لیے مدینے میں رہنے والے یہودیوں کے ایک قبیلہ بنو نذیر کے سردار نے مجبور کیا، اور اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ 21ویں سپارے میں سورہ احزاب میں اللہ پاک نے اس پورے واقعے کو بیان فرمایا۔